اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، بہت ہی پروقار اور پاکیزہ مجلس ہے، کیونکہ مجلس کی غرض کی وجہ سے اس کی شان ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی جان اپنے فرائض کی انجام دہی میں قربان کی ہے، حادثہ ہوا، وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس حال میں جس کو موت آئے گی کل قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں عبدالحمید صاحب جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو اسی یونیفارم میں، اسی وردی میں اور اسی حالت میں اٹھیں گے کہ جس نیک اور پاکیزہ مقصد کے لیے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محکمے کی بنیاد رکھی، عوام کی امن عامہ کے لیے جو ڈیوٹی آپ حضرات سر انجام دے رہے ہیں کہ عوام اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتی ہے، کمزور اپنی لیے ایک گناہ حفاظت اور سکون محسوس کرتا ہے، تو یقیناً عبدالحمید صاحب قرآن عزیز کی جو آیت مبارکہ مولانا بیان کر رہے تھے، شہید کے مراتب بیان کر رہے تھے۔ میں صرف ایک بات مختصر سی بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ درۃ الناصحین میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی طرح کا کہ ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا، ایک بندہ سجدے میں پڑا دعا کر رہا تھا، میرے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو نے یہ کیا کیا میرے رب میرے ساتھ؟ یا اللہ تو نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ ما فعل بعبدک، یا اللہ تو نے اپنے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ کہتا جتنے چکر میں اس کے پاس سے گزرا اتنے چکر اس کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، جب اس نے سر سجدے سے اٹھایا میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں عسکری ہوں، سپاہی ہوں، فوج میں میری ڈیوٹی تھی، ہم جاسوسی کر رہے تھے سرحد پر، تو وہاں پر ہم 10 لوگ پکڑے گئے اور جنگ جاری تھی، ادھر سے ان کے لوگ بھی پکڑے گئے اور وہ جو ان کا بادشاہ تھا اس کے چچا زاد بھائی بھی مسلمانوں نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا۔ اب وہ بڑا غصے سے بھرا ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دو سب کو۔ ہم 10 کے 10 لوگوں کو انہوں نے لائن میں کھڑا کیا، آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہیں، تو کسی شخص نے کہا کہ بھی یہ آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہیں، یہ آنکھوں سے پٹیاں کھول کے ان کو قتل کریں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں قتل ہوتے تو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب پٹیاں کھلی تو 10 حوریں فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ جنتی لباس لے کر اور جنتی تھال لے کر جنتی خوشبوئیں لے کر فضا میں ٹھہری ہوئی ہمیں نظر آ رہی۔ پہلا شخص شہید ہوا، اس کی روح کو فرشتوں نے پکڑا، اس تھال کے اندر رکھا، جنتی خوشبوئیں لگائی گئیں، جنتی لباس میں رکھ کے اس کو لے گئے۔ دوسرے کی دفعہ بھی ایسا ہوا، تیسری مرتبہ بھی اللہ حاضر کیسے 9 افراد چلے گئے۔ اب میری باری تھی، سب سے اخیر میں تھا، تو وہ حور جو ہے وہ اور فرشتوں کے جرمٹ میں وہ کھڑی تھی، میرے اعزاز کے لیے، میری روح کو لے جانے کے لیے، اور ہم میں سے کسی شخص کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ہم قتل ہو رہے ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کسی شخص نے اس کے کان میں کہا کہ اگر ان 10 کے 10 لوگوں کو قتل کر دیں گے تو ان کو بتائے گا کون جا کے کہ کیسے قتل کیا؟ ایک بندہ چھوڑنا بھی چاہیے تاکہ وہ واپس جا کے اپنی فوج کو بتائے کہ اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں اس بنیاد پر انہوں نے مجھے کہا جا تو آزاد ہے۔ کہتے ہیں میں نے میرے کان میں وہ جو آواز پڑی نا اس حور کی اور ان فرشتوں کے جرمٹ میں جو موجود تھی، اس نے کہا محروم رہ گیا، محروم رہ گیا، محروم رہ گیا۔ کہتے ہیں میں افسوس اس بات پر کرتا ہوں مولا میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ قرآن عزیز اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو 70 صحابہ شہید ہو کے جنت میں گئے تھے وہ جنت میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار ہم بڑے مزے میں ہیں، کوئی جا کے ہمارے ساتھیوں کو بتا دے کہ یہاں بڑے مزے ہیں، تم ڈرنا نہ موت سے۔ اب کہتے ہیں بتائے گا کون بتائے گا اس بات کو جا کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بات میں بتا دیتا ہوں۔
تمہارا پیغام میں ان تک پہنچا دیتا ہوں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہا تمہارے لیے بشارت ہے اس راحت کی، تم اللہ کے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، موت سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے شہداء کو اور درجے ان کے بلند فرمائے. عبدالحمید صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے.